ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے اچھی بات کس شخص کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور کردار بھی اس کا اچھا ہو، عمل اچھے کرے اور پھر اعلان کرتا پھرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم تمام مسلمانوں کو، جن کو دین ورثے میں ملا ان کو بھی، اور جن کو محنت کے بعد انہوں نے خود شعوری طور پر اسلام قبول کیا ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ اسلام جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور جو دعوت ہوتی ہے وہ مسلمان کا کردار ہوتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں کوئی مسلمان ہو اور وہ داعی نہ ہو۔ اس کو تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تو یوں کہہ لیجئے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہوتا جس کا دعوت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ ہر انسان کا دعوت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کو انسپائر کر رہا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی شخص اس سے ایسی انسپریشن لے رہا ہوتا ہے کہ اس کو داعی کہا جا سکتا ہے۔ اور جو داعی نہیں ہوتا، جو دوسروں کو انسپائر نہیں کر سکتا، تو پھر وہ دوسروں سے انسپائر ہو رہا ہوتا ہے۔ یعنی دعوت ایک مسلسل عمل ہے، ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ منسلک نہ ہو۔ بس یہ فرق ہے کہ کوئی شخص خود داعی ہے، لوگوں کو انسپائر کر رہا ہے، یا خود دوسروں سے انسپائر ہو کے مدعو بنا ہوا ہے۔ اب میں اور آپ ہم سب اپنا اپنا کردار دیکھ لیں، کیا ہم داعی ہیں یا ہم مدعو ہیں؟ ہمیں یورپ کی تہذیب سے، مغرب کی تہذیب سے خطرہ ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو مغلوب کرتے جا رہے ہیں، ہماری تہذیب کو مغلوب کرتے جا رہے ہیں، ہمارا معاشرہ مغلوب ہوتا جا رہا ہے۔ یہ خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی جاندار تہذیب رکھتے ہیں یا وہ لوگ کوئی جاندار مشن رکھتے ہیں، یہ خطرہ اس لیے ہے کہ ہم داعی نہ رہے۔ ہم اگر اپنی تہذیب میں، ہم اگر اپنی اقدار کے اندر مضبوط ہوتے تو ہم دوسروں کو انسپائر کرتے۔ جب ہم مضبوط نہیں ہیں تو دوسروں کو حق پہنچتا ہے کہ وہ آپ کو انسپائر کر لیں، لہٰذا وہ آپ کے اوپر آپ کو دعوت دے رہے ہیں۔ ان کا کردار وہ غلط ہے یا صحیح ہے، وہ مضبوط ہے۔ جب وہ مضبوط ہے اور آپ کا کردار کمزور ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ دعوت سے متاثر ہوں گے۔ آپ دعوت سے دوسروں کو متاثر نہیں کر سکتے، آپ متاثر ہونے والے بن جائیں گے۔ لہٰذا اپنا کردار متعین کیجئے۔ سب سے پہلے آپ انڈیویجولی بھی، انفرادی طور پر بھی، اور اجتماعی طور پر سارے مسلمان بحیثیت معاشرہ اپنا کردار متعین کیجئے کہ آپ دعوت دینے والے ہیں یا دعوت سے متاثر ہونے والے ہیں۔ اگر آپ دعوت دینے والے ہیں تو پھر آپ کا کردار مضبوط ہونا چاہیے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ کہہ دینا کہ میں مسلمان ہوں، یہ گویا دو مراحل کو چھوڑ کر اگلا مرحلہ ہے کہ یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں۔ پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بلائے، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس اپنا کردار بھی اس کے مطابق بنائے، پھر اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا ہمارا کردار ایسا ہے کہ لوگ ہمارے کردار سے متاثر ہوں؟ اور اگر ہمارا کردار ایسا نہیں ہے تو پھر آپ اس بات کا گلہ نہ کریں کہ لوگ ہمیں متاثر کر رہے ہیں۔ لوگ تو پھر آپ کو متاثر کرتے چلے جائیں گے، وہ چاہے آپ کے غیر مسلم یہاں کے ہوں یا غیر مسلم دنیا ہو، وہ یورپ ہو، وہ امریکہ ہو، وہ کوئی بھی ہو، وہ آپ کو متاثر کرتے جائیں گے۔ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب ہر شخص داعی ہوتا ہے
تو وہ داعی کس طرف ہوتا ہے؟ یا وہ داعی الی اللہ ہوتا ہے یا وہ داعی الی غیر اللہ ہوتا ہے. یعنی اس کو دو ہی کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب یہ طے ہوا کہ ہر شخص کا دعوت کے ساتھ تعلق ہے، یا وہ داعی ہے یا وہ دعوت سے متاثر ہونے والا ہے، تو وہ جو دعوت دے رہا ہے جب وہ داعی ہے تو یا وہ داعی الی اللہ ہے یا وہ داعی الی غیر اللہ ہے. اب میں اور آپ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اگر کسی کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا اور اللہ کی طرف دعوت نہیں ملتی، اس کے قول سے اس کے کردار سے اگر اللہ کی طرف دعوت نہیں ملتی تو وہ تو مسلمان کی تعریف پر پورا نہیں اترتا. اس کو حق نہیں ہے کہ قال اننی من المسلمین، یہ اعلان کرنے کا اس کو حق نہیں. یہ اعلان تو وہ کرے کہ جس کی بات سے، جس کے کردار سے لوگ اللہ کی طرف آئیں اور وہ دعوت الی اللہ کا کام کر رہا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی جو خصوصی حیثیت اللہ کریم نے بتائی قرآن میں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف بلانے والے تھے. لہذا یا داعی الی اللہ ہوتا ہے اور یا داعی الی غیر اللہ ہوتا ہے. اللہ نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جا رہی ہوتی ہے وہ دراصل امت کو کہی جا رہی ہوتی ہے. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تیری دعوت ہمیشہ تیرے رب کی طرف ہونی چاہیے. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اس کا مطلب ہے کہ جس کی دعوت اِلَىٰ رَبِّكَ یا دعوت الی اللہ نہیں ہوتی وہ لازماً دعوت الی غیر اللہ ہوتی ہے. اور جو دعوت الی غیر اللہ ہوتی ہے یہ شرک کا کام ہے، وہ مشرک ہوتا ہے جو دعوت الی غیر اللہ دیتا ہے. لہذا فرمایا وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. لہذا میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے جن کو ورثے میں اسلام ملا ہے اور ان ہمارے بھائیوں اور بہنوں سے جو اپنے شعوری طور پر اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، سب سے عرض کرنا چاہتا ہوں اسلام ایک کردار کا نام ہے اور مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف آتے جائیں. ابھی آپ بات سن رہے تھے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسلام نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات اور ہے. یعنی گویا ہم مسلمانوں کے قول اور فعل کے اندر تضاد ہے. تو ایک نیو مسلم کو جتنے چیلنجز درپیش ہیں اس میں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ہم مسلمان جو کردار ان کو پیش کرتے ہیں وہ کردار اصل میں مسلمانوں والا نہیں. اگر ہم کردار وہ پیش کریں تو مسلمان ہونا کسی کا ذاتی حق ہے، لیکن ان کو جو انسپریشن ملے گی، جو آپ داعی بنیں گے تو دعوت الی اللہ کا سب سے بڑا مؤثر ذریعہ جو ہے وہ کردار ہے. آپ گھنٹوں کی تقریریں کرتے جائیں، آپ کتابیں لکھ ماریں، وہ اتنی مؤثر چیز نہیں ہے جتنا مؤثر کردار ہے. جب آپ کردار دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، صحابہ کرام کا کردار، تفصیل کا موقع نہیں، اور یہ کردار ہی انسان کو مسلمان بناتا. میں وہاں یو کے میں تھا تو مجھے کسی نے واقعہ سنایا کہ یہاں کوئی بچہ اسٹوڈنٹ پاکستان سے آیا، اور ظاہر ہے پاکستان سے جو اسٹوڈنٹ جاتے ہیں ان کے پاس فائنینشیل کنسٹرینٹس بھی ہوتے ہیں. تو اس نے کوئی کمرہ کسی کے گھر میں سے ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا. گھر وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ایک کمرے کی آوازیں دوسری طرف جاتی ہیں، لکڑی کے بنے ہوئے گھر ہیں اور بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے. جنہوں نے دیکھا ان کو معلوم ہے. تو وہ بچہ سارا دن وہ اپنے کالج یا یونیورسٹی جاتا تھا، اور پچھلے وقت میں وہ یعنی کالج سے فارغ ہو کے وہ اپنی جاب کرتا تھا. جاب کرنے کے بعد گھر آ جاتا تھا، تھوڑی دیر سوتا، سونے کے بعد پچھلی رات اٹھ کے بیٹھ جاتا، اپنے اللہ کے سامنے گفتگو کرتا، تہجد پڑھتا، دعائیں کرتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا
تو وہ گھر والے جو تو بڑے بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیوں روتا ہے رات کو. تو سارے لوگ آ کے اس سے پوچھنے لگے تو روتا کیوں ہے, تمہیں کوئی مسئلہ ہے, یہاں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا کوئی پریشانی نہیں. کوئی پریشانی, روتے کیوں؟ تمہیں پیسوں کی ضرورت ہے؟ اس نے کہا نہیں, پیسوں کی بھی ضرورت کوئی نہیں ہے. روتے کیوں؟ جب رونے کی وجہ بتائی تو سارا گھر مسلمان ہو گیا. یعنی آپ اگر کردار پیش کریں گے تو آپ کو تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو جائیں. آپ اپنا کردار پیش کریں اور کردار کو دیکھ کر جو ہے وہ لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں. محبت اور کردار, اور محبت سب کے ساتھ کرنی چاہیے. ہمارے ڈاکٹر صہیب حسن صاحب ہیں حافظہ اللہ, ہمارے استاد وہاں لندن میں, انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا کہ ایک شخص مسلمان ہو گیا. تو ہم نے کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تم مسلمان کیوں ہوئے ہو؟ وہ کہتا ہے پلاؤ کی وجہ سے. تو کہتا ہے میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا کہتا ہے. میں نے پھر پوچھا مسلمان کیوں ہوئے؟ کہتا ہے پلاؤ کی وجہ سے. تو کہتا ہے پھر میں نے اس سے پوچھا کیا تفصیل ہے اس پلاؤ کی؟ تو کہتا ہے کہ میرا ایک دوست تھا, کولیگ, وہ اپنے گھر میں پلاؤ بڑا مزے کا بناتا تھا اور مجھے اکثر بلا لیتا تھا کہ آ کے پلاؤ کھاؤ میرے گھر. تو کہتا ہے میں جا کے پلاؤ کھانے جاتا تھا اور میں اس کے ساتھ بیٹھتا, گفتگو کرتا, اور پلاؤ کھانے کے دوران وہ میرے سے کچھ باتیں کرتا اسلام کے بارے میں, اور یوں پلاؤ کھاتے کھاتے میں مسلمان ہو گیا ہوں. تو میں اصل میں پلاؤ کی وجہ سے مسلمان ہوں. اللہ اکبر. تو بھائی اگر ہم اپنے آپ کو وہ مسلمان بنائیں گے جو مسلمان قرآن کا مسلمان ہے. ایک مسلمان قرآن کا ہے, ایک مسلمان پاکستان کا ہے. پاکستان کا مسلمان اور طرح کا ہے, قرآن کا مسلمان اور طرح کا ہے. اگر قرآن والا مسلمان ہم بن جائیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر مسلمان نہ ہوں. جب ہم کردار ہی پیش نہیں کر رہے تو لوگوں کو ہم گلہ کس بات کا دیتے ہیں. اور جو کام ہمارے بھائی عبد الوارث گل اور ان کی ٹیم کر رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. حقوق الناس کا پورا ادارہ جو کام یہ کر رہے ہیں, جب مجھے پہلی دفعہ یہ پتہ چلا کہ یہ کام کر رہے ہیں چند سال قبل, تو یقین جانے بہت دعائیں ان کے لیے نکلیں اور بہت ہی میں خوش ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے مجھے ایک واقعہ پیش آ چکا تھا کہ ہمارے وہاں جامعہ محمدیہ اکاڑا کے اندر ہمارے مدرسے میں جو شخص باتھ روم دھونے کے لیے بیٹھتا تھا, تو ظاہر ہے وہ کرسچن تھا, تو سال ہا سال تک وہاں بیٹھتا رہا. بوٹا مسیح اس کا نام تھا. تو سالہ سال وہاں بیٹھتا رہا, پرانا بہت, اس کا سب سے واقفیت ہو گئی, بڑی کئی سال ہو گئے. تو ایک دن میں نے پوچھا, میں نے کہا بوٹے تم اتنے عرصے سے یہاں بیٹھتے ہو, دروس بھی سنتے ہو اور جمعے بھی سنتے ہو, تمہیں اسلام سچا نہیں لگتا؟ وہ کہتا لگتا ہے. کہتا اسلام سچا لگتا ہے. تو میں نے کہا پھر اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ وہ کہتا ہے میرے 12 بچے ہیں, 12 بچوں کی شادی کا بندوبست آپ کر دیں, میں اسلام قبول کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. یعنی جو ان کی پاکستانی معاشرے کے اندر جو سیٹلمنٹ ہے مسلمانوں کے اندر, یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہم تو ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کرسچن ہیں, یہ چوڑے ہیں, کوئی نام دیتا ہے, کوئی نام دیتا ہے, وہ مسلمان کیسے ہوں گے؟ ہم اگر ان کے ساتھ محبت کریں, یقین کریں, اگر صرف ہمارے اندر محبت کا جذبہ ہو اور ان کی سیٹلمنٹ کا بندوبست ہو اور ان کی سیٹلمنٹ کا جذبہ ہو کہ جتنے لوگ بھی مسلمان ہوں گے ہم ان کو اپنے خاندانوں کے اندر, اپنی فیملیز کے اندر ہم کو سیٹل کریں گے, اگر یہ جذبہ موجود ہو تو پاکستان کے اندر تو کوئی عیسائی باقی نہ رہے, سارے کے سارے لوگ جو ہیں مسلمان ہو جائیں. اگر ہمارے پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ یہ دعوت کا یہ انداز پیش کریں کہ ان کے اندر محبت ہو اور ان کے اندر یہ ارج ہو کہ ہم نے ان کو اسلام کی طرف لانا ہے. ہم نے تو ان کو چھوڑا ہوا ہے اور ہمارے پاس کوئی بندوبست ہی نہیں. اب یہ جو نیو مسلم کی سیٹلمنٹ کا بندوبست جو بنا ہے حقوق الناس کے نام پر, یقین کریں میں ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی دے اور ان کو جزائے خیر دے. جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں اور جتنے ان کے معاونین ہیں, اصل کام یہی ہے کرنے والا, تاکہ وہ لوگ جو اندھیرے میں جا رہے ہیں, ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو اس لیے تھے، آپ فرما رہے تھے کہ ایک اور شخص جو ہے آج جہنم کی طرف چلا گیا اور میں اس کو بچا نہیں سکا۔ یہ ہے ڈر، یہ ہے اصل ارج، یہ ہے جذبہ۔ اور اگر میں اور آپ اس جذبے کے تحت زندگی گزاریں گے اور اپنے ارد گرد کے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ یہ تعلق رکھیں گے، وہ بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کا موضوع ہے غیر مسلموں کو دعوت اسلام، تو میں سوچ رہا تھا دعوت اسلام مسلمانوں کو بھی ہوتی ہے، دعوت اسلام تو ہوتی غیر مسلموں کو ہے۔ ہم یہاں پہ پاکستان کے اندر دہائیوں سے اور صدیوں سے دعوت اسلام دے رہے ہیں مسلمانوں کو، بلکہ جن مسلمانوں کو ہم نے دعوت کے لیے کام میں لانا ہے، جن سے ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، ہم ان کو اپنے دائرہ اسلام سے نکالنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ہمارا پچھلے کئی دہائیوں سے کام کیا ہے؟ ہم لوگوں کو اسلام کے دائرے میں لانے کی بجائے ہم لوگوں کو اسلام کے دائرے سے نکالنے پر تلے ہوئے ہیں۔ ہم نے کہاں سے یہ ڈگری لے لی ہے، کہاں سے یہ فتویٰ لے لیا ہے؟ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگوں کو جوڑنے کے لیے آئے، انسانیت کو جوڑنے کے لیے آئے، ہم نے انسانیت کو توڑنے کا بندوبست کیا ہوا ہے، انسانیت کو توڑنے کا ذمہ اپنا لیا ہوا ہے، اور کہتے ہم یہ ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ پڑھتا ہر شخص وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ آیت پڑھتے ہیں اور ہر ایک کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے گروپ میں نہیں ہے، جو ہماری پارٹی میں نہیں ہے، جو ہماری تنظیم میں نہیں ہے، وہ تو شاید مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اٹھتا ہے تو اس طرح کا جذبہ لے کے اور اس طرح کی پرجوش گفتگو فرماتا ہے، اور پرجوش جو ہے وہ اپنا ایک مشن بتاتا ہے کہ میرا مشن ٹھیک ہے، باقی سب کا مشن غلط ہے۔ اللہ کے بندو، اگر ہم اسلام پر ہیں تو ہم سب کا مشن ایک ہے، اور ایک مشن کو لے کر چلیں گے تو پھر ہم نے تو غیر مسلموں کو اپنے ساتھ ملانا ہے۔ مسلمان ہوتا ہی داعی ہے اور ہوتا ہی داعی اللہ ہے۔ مسلمان جو دعوت اللہ کا کام نہیں کرتا، یہ تو آج کل کا فیشن بنا ہے کہ وہ کہتا ہے میں مسلمان تو ہوں لیکن میں نان پریکٹسنگ مسلم ہوں، یہ نیا فیشن ہے۔ مسلم ہوں لیکن نان پریکٹسنگ، وہ کون سا مسلمان ہوتا؟ مسلمان ہوتا ہی پریکٹسنگ ہے، مسلمان ہوتا ہی داعی ہے، اور مسلمان ہوتا ہی داعی اللہ ہے، اور مسلمان وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اور اگر مسلمان کو دیکھ کر اللہ یاد نہیں آتا تو مسلمانوں اپنی ایسی مسلمانی کا فکر کرو کہ تمہاری مسلمانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنائے اور داعی اللہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔